بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بدترین گناہ کون سے ہیں جو انسان کے رزق اور عزت کو ختم کر دیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ کوئی اس کا مددگار نہیں رہتا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم نازل ہو تو کبھی بھی یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ فرمایا، سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کے علاوہ باقی دوسرے گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک جس نے کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا، لہذا شرک سے بچنا چاہیے۔ دوسرا گناہ جادو کرنا۔ جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کر کرے گا تو اس کا ایمان ہی گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے جادو کرنے کرانے سے خود کو بچاؤ۔ تیسرا بڑا گناہ کسی کو ناحق مارنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی پیٹھ کو ننگا کر کے ناحق مارا، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ چوتھا بڑا گناہ سود کھانا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے جیسے جنات نے انہیں پاگل کر دیا ہو۔ پانچواں بڑا گناہ یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، یہ اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دیتا ہے، لہٰذا یتیموں کے مال سے بچو۔ چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اللہ کو جہاد پسند ہے، پھر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ جہاد پر نکلے پھر وہاں سے بھاگ جائے۔ یہ سابقہ قوموں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے نبیوں سے کہتے تھے، تم جاؤ جہاد کرو، ہم تو نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ساتواں بڑا گناہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ سورۃ النور میں فرمایا، وہ لوگ جو پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں حالانکہ وہ نیک عورت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر وہ اپنی زبانیں کھولیں گے الزام لگانے کے لیے تو وہ یاد رکھیں ان کو ایک دن جواب دینا ہوگا۔ اس لیے کسی کے متعلق کچھ کہنے سے گریز کریں۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ اور ان کا عمل ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانا انسان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت و عبادت درکار ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں یا اللہ لکھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے اللہ کا آپ پر کرم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔